العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ خطبات میں میں یہ بات مسلسل بیان کرتا آیا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو جن اعزازات اور اکرامات سے نوازا ہے، ان میں کوئی بھی آپ کا سہیم و شریک نہیں ہے۔ آپ کی نبوت اور رسالت، اس کا اعلان انبیاء کرام علیہ السلام سے اقرار اور اعتراف، پھر انبیاء کرام علیہ السلام سے عملاً معراج کی رات آپ کی ابتدا، اور قیامت کے دن سب انبیاء کی قیادت اور آپ کے جھنڈے کے نیچے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، یہ ایسے اعزاز ہیں کہ جن میں کوئی بھی نبی علیہ السلام کا ہم نوا نہیں ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو سب سے پہلے نبی ہونے کا اعلان بھی آپ کا کیا اور نبوت کا اختتام بھی آپ پر کر دیا۔ نبوت کا اختتام ہی کر دیا، ابتدا آپ سے ہوئی، جس طرح کہ خود نبی علیہ السلام کا فرمان آپ سن چکے کہ آپ نے فرمایا کہ جس وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے لوح محفوظ میں صحیفہ تقدیر میں قلم کو کہہ کے سب کچھ لکھوایا تھا، اس وقت میری نبوت کا وہاں لکھ دیا گیا تھا۔ نبوت کا ہی نہیں، آپ کے خاتم النبیین ہونے کا بھی اس وقت لکھ دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں اپنی نبوت اور رسالت کے حوالے سے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے الفاظ مبارک اور بول مبارک وہ آپ کے کانوں تک پہنچیں اور آپ اس کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف علمت انک نبی حتی استیقنت، کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو کیسے پتہ چلا
کہ آپ نبی ہیں، حتیٰ ایقنتا، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو گیا۔ اب یہ جملہ بڑا معنی خیز، ایمان کے 4 درجے علماء نے بیان کیے علم کے۔ ایک علم ہے، ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے، ایک حق الیقین۔ یہ علم کے 4 درجے ہیں۔ یہاں بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوال کرتے ہیں کہ حتیٰ استیقنتا، کیا نبی علیہ السلام کو پہلے کوئی شک تھا کہ میں نبی ہوں؟ نہیں، شک آپ کو نہیں تھا۔ یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ سمجھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سے عرض کیا کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ آپ مردوں کو کیسا زندہ کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا افلم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے، تمہارا یقین نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو کہ میں کیسے زندہ کروں گا؟ عرض کیا بلا ولیکن لیطمئن قلبی۔ دیکھیے نبی ہیں، خلیل ہیں، اور اللہ سے کیا عرض کرتے ہیں؟ لیکن لیطمئن قلبی، یہ میرا سوال اس لیے ہے تاکہ مجھے اطمینان قلب نصیب ہو۔ یہ اطمینان قلب بڑی بات ہے، ایمان پر اطمینان قلب، نبی علیہ السلام کی رسالت پر اطمینان قلب، اللہ اور اللہ کے رسول کے ارشادات پر اطمینان قلب۔ یہ جب انسان کو نصیب ہو جاتا ہے تو پھر ساری چیزیں چھٹ جاتی ہیں، اور سب چیزیں اور سب اقوال ہیچ نظر آتے ہیں۔ صرف ایک ہی ہستی نظر آتی ہے، ایک اللہ رب العزت کی اور دوسری نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بشرطے کہ یہ مرتبہ حاصل ہو جائے۔ نبی علیہ السلام سے حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ، سفیان بن عبداللہ نے پوچھا نا، حضور مجھے ایک بات بتلا دیجئے جس پر میں پکا رہوں اور مجھے کسی اور سے بات اس کے بعد پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر پکے رہو۔ یہ پکا رہنا ہی بڑا مشکل، اللہ کا ہو کے رہنا بڑا مشکل۔ اللہ کو مان سب لیتے ہیں، لیکن اللہ کا ہو جانا، جب کوئی کسی کا ہو جائے پھر درمیان میں کوئی اور چیز حائل ہے، نہ ہونی چاہیے نہ ہوتی، یہ ہے ثم استقم، پھر اس پر استقامت اختیار کیجیے، پھر ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہ پڑے، دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہ پیش آئے، کسی اور جگہ پیشانی کو جھکانے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور کسی کے سامنے دستے سوال نہ اٹھے۔ میرے لیے میرا اللہ کافی، میرے لیے میرا اللہ کافی۔ اللہ ذو الجلال نے بھی فرمایا کہ کیا میں اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اللہ نے خود فرمایا میں اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہوں۔ اللہ تو کافی ہے، لیکن کاش کہ ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ واقعی اللہ ہمارے لیے کافی، ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں، کسی کو پکارنے کی، کسی کی بندگی کی، کسی کے سامنے سیدھا ریز ہونے کی، کسی کی نظر و نیاز مانتے، کسی کی ترلے منتیں کرنے کی۔ اور صرف اللہ کو منا لو سب مان لیں گے، اللہ کو منا لو سب مان جائیں گے۔ اگر اللہ نہ مانا، اللہ ناراض ہو گیا تو پھر کوئی بھی راضی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ سب کو راضی کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے، سب کو راضی کرنے والا بھی ہے، اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خیر عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا
کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ حتیٰ استیقنتا، یہاں تک کہ آپ کو یقین ہو؟ دیکھیے علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی شرح میں لکھا ہے، مشکات کی شرح میرات المفاتیح، کہ جس طرح امتی کو ضرورت ہوتی ہے نبی کی تصدیق کے لیے معجزات کی، خرق عادت چیزوں کی، اسی طرح حق الیقین تک پہنچنے کے لیے خود نبی کو ضرورت ہوتی ہے کسی خرق عادت چیز کو محسوس کرنے کی، نبی ہونے کے باوجود خرق عادت چیز کے وجود میں آنے سے اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے۔ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد آپ دیکھیے نا، یہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز تو تھی، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، اللہ ذو الجلال نے فرمایا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے اپنی بادشاہت کا نظارہ ابراہیم کو کروایا، پھر ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں نمرود کی حکومت کی اہمیت نہ رہی، اس کی آگ سے بے خوف، اس کی مخالفت سے بے نیاز، میں تو اس کا نمائندہ ہوں جس کی بادشاہت زمینوں اور آسمانوں پر ہے۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ ذو الجلال نے زمین پہ دکھایا تھا، لیکن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ویسے ہی اوپر اٹھا کے سب کچھ دکھایا، سب کچھ اٹھا کے دکھایا، ہر چیز نیچے، سب زمینیں نیچے، ساتوں زمینیں نیچے، ساتوں آسمان نیچے، اور سب سے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ مخالفتوں اور مخاصمتوں کے طوفان اٹھے، لیکن آپ کے پائے استقلال میں جنبش نہیں آئی۔ مخالفوں نے کیا کچھ کیا، کوئی پرواہ نہیں کی، ہر مصیبت کو اور ہر پریشانی کو خندہ پیشانی سے قبول کی۔ کیوں؟ کہ اللہ ذو الجلال نے ہر چیز منکشف کر دی تھی، ہر چیز آنکھوں کے سامنے کھول کے کر دی۔ میری بادشاہت دیکھ لو، میرے اختیارات دیکھ لو، میری بادشاہت کی وسعتیں دیکھ لو، میں نے تمہیں اپنا نمائندہ بنایا ہے اور اپنا رسول بنا کے بھیجا، جس کے نتیجے میں خوف و خطر ختم، فکر مندیاں ختم۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ اطمینان قلب، علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے درجات ہیں، نبی ہونے کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لیطمئن قلبی، حالانکہ ایمان تھا کہ اللہ نے تو کن کہنا ہے، ہر چیز اٹھ جانی ہے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ جو مالک پہلی بار پیدا کر سکتا ہے دوسری بار پیدا کرنے پہ قادر کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو چیز مردہ زمین کو بارش کے ذریعے زندہ کر سکتا ہے، اس سے انگوریاں نکال سکتا ہے، وہ مردہ انسان کو زمین سے اثر نو کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ انبیاء کا سب سے پہلے اس پر ایمان ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اطمینان قلب کا سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور یہی بات حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال میں پنہا ہے۔ نبی علیہ السلام کا جواب سنیے، فرماتے ہیں قال یا ابا ذر، فرمایا اے ابو ذر، اتانی ملکان وانا ببعض بطحِ مکہ، میں مکہ کی وادیوں میں، بعض وادیوں میں تھا، دو فرشتے آئے میرے پاس، فوقع احدهما الى العرش، ایک زمین پہ آ گیا، وکان الآخر بین السماء والعرش، اور دوسرا زمین و آسمان کے مابین معلق ہے، زمین و آسمان کے مابین فضا میں کھڑا ہے، اور ایک میرے پاس زمین پہ اترا،
فقال احدهما لصاحبه اہوا ہوا، ایک نے دوسرے ساتھی سے کہا یہ وہی ہیں، وہی جن کی نبوت کے چرچے ہیں، جن کو نبوت دی گئی ہے، یہ ہوا وہی ہیں؟ قال نعم، فرشتہ کہنے لگا ہاں یہ وہی ہے۔ کہنے لگا فَزِنْهُ بِرَجُلٍ، ایک ترازو لاؤ اور ایک ترازو میں ایک پلڑے میں اس کو رکھو اور دوسرے پلڑے میں ایک آدمی کو رکھو، ان دونوں کا وزن کرو۔ فَزِنْهُ بِرَجُلٍ، ایک آدمی کے ساتھ ان کا وزن کرو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَوَزِنْتُ بِهِ فَوَازَنْتُهُ، فرماتے ہیں میرا وزن کیا گیا اور میں بھاری نکلا اس سے، میں اس سے وزنی تھا۔ ثم قال، پھر فرشتے نے کہا زِنْهُ بِعَشْرَةٍ، 10 آدمیوں کے ساتھ ان کا وزن کرو، ایک پلڑے میں یہ اور دوسرے پلڑے میں 10 افراد۔ فَوَزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَعْتُهُمْ، فرماتے ہیں کہ میرا وزن کیا گیا اور میں راجے جھک گیا، ان سے جھک گیا، میرا پلڑا جھک گیا ان سے۔ ثم قال زِنْهُ بِمِئَةٍ، فرمایا اب 100 کے ساتھ ان کا وزن کرو، ایک پلڑے میں ان کو اور ایک پلڑے میں 100 افراد کو رکھو۔ فرماتے ہیں فَوَزِنْتُ بِهِ فَوَازَنْتُهُ، میرا وزن کیا گیا اور میرا پلڑا جو ہے وہ جھک گیا۔ ثم قال، پھر فرشتے نے کہا زِنْهُ بِأَلْفٍ، 1000 کے ساتھ ان کا وزن کرو۔ اللہ اکبر، 1000 کے ساتھ ان کا وزن کرو۔ فَوَزِنْتُ بِهِمْ فَرَجَعْتُهُمْ، آپ فرماتے ہیں میرا وزن کیا گیا اور میں پھر ان 1000 سے بھی بڑھ گیا۔ اور کیفیت کیا تھی؟ کَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَنْتَصِرُونَ عَلَيَّ مِنْ خِفَّةِ الْمِيزَانِ۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ 1000 کو جب رکھا گیا اور کانٹا اٹھایا گیا وزن کرنے کے لیے، میرا پلڑا اتنی جلدی نیچے آیا کہ وہ اوپر سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گر گر کے میرے اوپر آ جائیں گے۔ بھاری چیز ہو نا، اور اس کے مقابلے میں کم وزنی چیز ہو تو کم وزنی چیز بسا اوقات پلڑے سے گر جاتی۔ بالکل یہی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، من خفت المیزان۔ فقال احدهما لصاحبه، تو ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا لو وزنته بامته لرجع، 1000 کیا اگر ساری امت سے بھی وزن کر لو تو یہ بڑھ جائے گا، ساری امت سے۔ یہاں ایک وزن کی صورت میں، جسمانی وزن کی صورت میں ایک بات سمجھائی کہ آپ کا وزن جسمانی وزن ہی نہیں بلکہ آپ کے بات کا، آپ کے عمل کا وزن پوری امت کے وزن سے بھاری ہے، پوری انسانیت کے وزن سے بھاری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک طرف آپ کا فرمان ہو، ایک طرف آپ کا عمل ہو، دوسری طرف پوری کائنات کا عمل ہو۔ اللہ کے ہاں عمل اور قول وہ قبول ہے جو حضرت محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے مقابلے میں نہ جسمانی اعتبار سے کسی کا وزن برابر ہے اور نہ ہی قول و فعل کے اعتبار سے کسی کا قول اور کسی کا فعل برابر ہے۔ یہ مقام ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف جسمانی ہی نہیں، عملاً اور قولاً بھی آپ کا وزن۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ
کہ ان عمر بن الخطاب اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخۃ من التوراۃ، معروف روایت ہے، کئی دفعہ ذکر کی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تورات کا نسخہ لے کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقال یا رسول اللہ هذه نسخۃ من التوراۃ، حضور یہ تورات کا نسخہ ہے، یہ تورات مبارک ہے۔ فساقہ تھا، نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجعل عمر یقرأ ووجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، حضرت عمر فاروق نے جب آپ کو خاموش دیکھا تو انہیں جرأت ہوئی، وہ تورات پڑھنے لگے، وہ تورات پڑھ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کا رخ انور وہ متغیر ہو رہا ہے، سرخ ہو رہا ہے، وہ سرخ ہو رہا ہے، ناراضگی کے آثار اس سے ہویدہ ہیں، وہ نمایاں ہے۔ فقال ابو بکر ثقلت کا سواقل، اور تمہیں گم پانے والی، گم کرنے والی گم کریں اے عمر، یہ عربی کا محاورہ ہے جس کو یوں بھی کہتے ہیں تیری ماں تمہیں گم پائے۔ فرماتے ہیں الا تری مار بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے رخ انور کو نہیں دیکھتا، تم پڑھی جا رہا ہے، آپ کے چہرہ مبارک کو نہیں دیکھتا۔ فنظر عمر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کے رخ انور کو دیکھا۔ فقال اعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ مجھ پہ ناراض ہو یا اللہ کے رسول مجھ پر ناراض ہو، اللہ اپنی ناراضگی سے بچا اور اپنے نبی کی ناراضگی سے بھی بچا۔ رضیت باللہ، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم راضی ہیں کہ ہمارا اللہ رب، ہمارا اللہ کیا ہے؟ ہمارا رب ہے، ہمارا دین کیا ہے؟ وہ اسلام ہے، ہمارے ہادی اور مرشد اور نبی کون ہے؟ محمد رسول اللہ ہے، ہمیں کسی اور کی طرف التفات کی ضرورت ہے؟ ہم راضی، اللہ پر راضی، اللہ کے رسول پر راضی، دین اسلام پر راضی۔ اللہ اکبر، بات بہت آسان ہے کہنا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد ذاق طعم الایمان، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں راضی ہو گیا کہ میرا اللہ میرا رب ہے، میں راضی ہو گیا کہ میرا دین جس پہ میں نے زندگی گزارنی ہے وہ اسلام ہے، کسی اور پر نہیں، کمیونزم پر نہیں، سوشلزم پر نہیں، سرمایہ دارانہ نظام پر نہیں، سرمایہ دارانہ نظام پر نہیں، کسی اور نظام پر نہیں، بلکہ میرا نظام کیا ہے؟ زندگی کا اسلام ہے، اور میرے نبی، میرے ہادی، میرے مرشد، میرے رہنما وہ کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا فقد ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لی، اسے ایمان کا ذائقہ نصیب ہو گیا۔ ہم تو کہتے ہیں ہمیں تو ذائقہ نصیب نہیں ہوتا، ہمیں تو ذائقہ نصیب نہیں ہوتا، لیکن پوچھیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جن کو یہ ذائقہ آ گیا، انہیں کفار نے جس طرح پیٹنا چاہا پیٹا، لیکن انہوں نے نہ اللہ کا ساتھ چھوڑا نہ اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑا، کیونکہ انہیں ذائقہ آ گیا تھا، انہیں جو لذت، جو ذائقہ، جو لطف ان کلمات میں اور ان کی وفاداری میں انہوں نے محسوس کیا، وہ ان کے مقابلے میں کفار کی مار، ان کا ظلم و ستم اور ان کے جناب ہر قسم کے آزمائشوں کی چکیوں میں پیسنے کا انداز ان کے سامنے بالکل ہیش تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں۔ جب تک چاہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ رکھے گا، جب چاہے گا اپنے پاس بلا لے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ والذی نفس محمد بیدہ لو بدا بکم موسیٰ، اگر آج موسیٰ علیہ السلام آ جائیں، فاتبعتموہ، تم اس کی پیچھے چلو، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دو، لضللتم عن سواء السبیل، تو تم صراط مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ، بھٹک جاؤ گے، صراط مستقیم پہ نہیں رہو گے۔ فرمایا وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا وَأَدْرَكَ نَبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي، اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام صاحب تورات رسول ہے، سب بنی اسرائیل کے نبی اور رسول ہے، لیکن آپ نے فرمایا اگر وہ آج ہوتے تو وہ میری اتباع کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام آخر میں آئیں گے، گزشتہ خطبے میں آپ سن رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام آخر میں آئیں گے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ینزل عیسیٰ ابن مریم ویمکث 40 عاما، 40 سال تک عیسیٰ بن مریم زمین پر رہیں گے۔ فرمایا یعمل فیہم بکتاب اللہ وسنتی، وہ میرے لوگوں کے سامنے اللہ کی کتاب قرآن مجید اور میری سنت پر عمل کریں گے۔ کس پر عمل کریں گے؟ میری کتاب پر، قرآن مجید پر اور میری سنت پر، اللہ کی کتاب اور میری سنت پر عمل کریں گے۔ بلکہ ایک روایت میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی جانب سے مشرق کے مینارے کے اوپر اتریں گے، فرشتوں کے جلوگ، حضرت امام مہدی وہاں ہوگے، نماز کا وقت ہوگا، حضرت مہدی اٹھائیں، کہیں گے کہ نماز پڑھائیں، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمر پر تھپکی دیتے ہوئے فرمائیں گے کہ امامت کے حقدار آپ، امامت کے حقدار آپ اندازہ کریں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے قادیانیوں پر کہ انہوں نے اپنا جس کو رسول بنایا ہے اتنا جھوٹا، اتنا فراڈی اور اتنا دغے باز، پناہ با خدا۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا مشرقی مسجد کے مینارے پر آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اس نے قادیان میں منارۃ المسیح بنایا، سمجھے بات؟ قادیان میں منارۃ المسیح بنایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حج کریں گے، روحا سے احرام باندھیں گے مقام روحا سے اور حج کریں گے۔ اللہ اکبر۔ مگر اس بد نصیب کو حج نصیب نہیں ہو سکا، بلکہ مولانا قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے تائید الاسلام میں لکھا ہے، یہ غلام احمد قادیانی کی زندگی میں انہوں نے کتاب لکھی تھی 1898 میں۔ غلام احمد نے دعویٰ مسیحیت کیا تھا 1891 میں۔ اب پہلے تو یہ دیکھیں کہ 1891 میں وہ مسیح بنا اور 1908 میں وہ فوت ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، 40 سال رہیں گے، یہ تو سارے کتنے سال بنتے ہیں؟ اس کے دعویٰ مسیحیت کے بعد کتنے سال بنتے ہیں؟ 40 کیا 15 بھی نہیں بنتے۔ یہ کیفیت ہے اس کی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مال کی اتنی فراوانی ہوگی، اتنی فراوانی ہوگی کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔
بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت سب سے بڑی عبادت نماز ہوگی، کیونکہ مالی عبادت تو وہاں اس وقت کوئی غریب، کوئی فقیر، کوئی اللہ کی راہ میں جہاد، وہ بھی اس وقت جزیہ ختم، سب دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ اب عبادت رہے گی نماز کی، اور نماز پڑھنے والے امت مصطفی کے پیروکار، امت مصطفی، ان کے نزدیک سب سے بڑی عبادت نماز ہوگی اس وقت۔ مگر یہاں کیا ہے، اس کے دور میں اس نے وہ چندہ جمع کیا، کبھی براہین انبیاء کے نام پر، کبھی بنارۃ المسیح کے نام پر، کبھی مقبرہ مقدس کے نام پر یہ چندے وصول کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا چندہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ مسیح مردود چندے وصول کرتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ، ان میں کوئی رجل رشید نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں اور یہ افراد کیا کر رہے ہیں۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ اس نے جب پہلی جلد لکھی کہا 50 جلدوں میں کتاب لکھوں گا اسلام کے دفاع میں، پہلی جلد لکھی، دوسری لکھی، تیسری لکھی، چوتھی لکھی، پانچویں، چارہویں، 6 7 10 سال کے بعد لکھی، 10 سال کے بعد لکھی، اور پھر کیا کہا 50 اور 5 میں صرف صفرے کا فرق ہے، اسی 5 کو 50 سمجھ لو۔ اتنا بڑا جھوٹا، یعنی حساب کتاب میں بھی دغا، دعوے میں بھی دغا، کسی چیز میں موافقت نہیں، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں، مسیح موعود ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو ایز اے نبی نہیں، امتی ہوئے، امتی نماز پڑھائے گا۔ کس کی پیروی کریں گے؟ قرآن کی پیروی کریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اس لیے کہ اب ڈنکا بجے گا تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی اور کا نہیں۔ نام سر بلند ہوگا تو نبی علیہ السلام کا، کسی اور کا نہیں۔ ایک حدیث اور سن لیجیے، لیکن وہ بات لمبی ہے۔ اب یہ آخری بات اسی پر چھوڑتا ہوں، باقی انشاءاللہ اسی موضوع کی جو احادیث مبارکہ ہے آئندہ خطبے میں عرض کروں گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی اس میں کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ میرے نبی اعلان کر دو، یعنی پہلے اوپر سے قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، آؤ میں تمہیں بتلاؤں اللہ کے حکام کیا ہے۔ وہاں سے سورت بات کا آغاز ہوا ہے، اور یہاں آ کے کیا فرمایا ہے کہ میرے نبی آپ یہ کہیں کہ اَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میری سیدھی راہ ہے، یہ میرا راستہ سیدھا ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، میرے اس راستے کی تابعداری کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کسی اور راستے کی پیروی نہ کرو۔ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فرمان ہے کہ الطرق كلها مسدودہ، الطرق كلها مسدودہ الا من اکتفى بحسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے تمام راستے مسدود ہو گئے، اب ایک ہی راستہ کھلا ہے جو حضرت محمد رسول اللہ بتلا کے گئے، سب راستے بند۔ اب کوئی ابراہیمی بن کے جنت میں نہیں جا سکتا، موسوی بن کے، عیسوی بن کے، نوح کا پیروکار بن کے نہیں، اب محمد کا پیروکار بنے گا تو جنت میں جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب باقی سب راستے ہیں، اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کسی اور کی پیروی نہ کرو ورنہ تم سیدھی راہ سے بھڑک جاؤ گے۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تم ان باتوں کے پیچھے نہ چلو، کسی اور راستے پہ نہ چلو، یہ تمہیں کسی اور جگہ الجھا دے گا۔ اب جنت میں جانے کی ایک ہی راہ ہے، ایک ہی سبیل ہے،
فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ میری تمہیں وصیت ہے، اگر تم بچنا چاہتے ہو اللہ کے عذاب سے، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا کہ ذالکم وصاکم، جس کی میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ میری پیروی کرو، میری پیروی کی، میں نے تمہیں اس کی وصیت کی، کسی اور کی وصیت نہیں ہے۔ اس لیے اب دور کس کا ہے؟ نبوت کس کی ہے؟ رسالت کس کی ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے ایمانوں کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے برعکس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی وہ صراط مستقیم نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی صراط مستقیم نہیں ہے، تو پھر مجھے آپ بتلائیں اللہ کے رسول کو چھوڑ کے یہ جو ہم نے بابے بنا رکھے ہیں ان کی پیروی جو ہے وہ صراط مستقیم ہو سکتی ہے؟ صراط مستقیم ایک ہی ہے، وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کے گئے، کسی کی پیروی اب صراط مستقیم نہیں ہے، کسی کی بھی پیروی اب صراط مستقیم نہیں ہے۔ جب رسولوں کی پیروی نہیں ہے تو امتی کی پیروی کیا ہے؟ میں نے کئی بار عرض کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پہلے خطبے میں فرمایا تھا، یہ ابو بکر وہ ہے جس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء کے بعد پوری امتوں میں مقام اور مرتبہ ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، پوری امت میں انبیاء کے بعد۔ لیکن یہی ابو بکر فرماتے ہیں پہلے خطبے میں، لوگوں اس وقت تک میری تابعداری کرنا جب میں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم بتلاؤں، اور اگر میری بات اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہو تو میری تابعداری نہ کرنا۔ یہ فات فرما گئے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تمام ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد ہوں، امام اسحاق ہوں، امام داود ہوں، جتنے ہی ائمہ کرام ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ نبی کے تابعداری کو اترکوا بقولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بات کو چھوڑ دو، کس کی پیروی کرو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائیو، یہی ایک راستہ ہے، یہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اس سے پھریں گے تو پھر ہمارا آپ پر ایز اے رسول ہونے کا مطلب وہ گویا کہ ہم سمجھ ہی نہیں پائے۔ رسول تو ہم نے آپ کو مان لیا، لیکن پیروی اور اتباع اور تابعداری میں ہم نے رسول سے ہٹ کے کسی اور کا راستہ اختیار کر لیا، تو پھر یقین جانیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ مقام کو سمجھا ہے نہ مرتبت کو سمجھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی اس عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔